یہ دو صدقے ضرور دیں، دولت، رزق اور برکت حاصل کرنے کی۔ تو محترم ناظرین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو پھر کوئی بات رہ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے پھر کوئی گنجائش رہتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی۔ لوگوں میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں، جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا رہتا ہے۔ اب بتائیں اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ایک روایت کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اسے اور عزتوں سے نوازتا ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے صرف ان دو چیزوں کا صدقہ دینا ہے، دولت اور رزق باغتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، گھر سے پریشانیاں، بندشیں، بے برکتی اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دولت ہی دولت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کو امیر یا پیسے والا ہونا ضروری نہیں، غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گا جن میں سے صرف اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا، آپ کی زندگی سے اور گھر سے غربت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے بس آپ نے ان 3 میں سے کسی 2 وظیفے کو شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان صدقوں کو بآسانی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ 2 صدقوں کو دینا شروع کر دیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار تھا یا بیماریاں آتی رہتی تھیں، اور تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں، اور خاص کر رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر جوڑ اور عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تبھی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نام ہی ہمارے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے، اور نہ ہی ہم زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانی اور رزق کی تنگی آتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ایسی زندگی میں کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے زندگی مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل کی جا رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کی بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں جن میں سے صرف آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے،
اس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ پر سب ختم ہو جائیں گے. دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائیں گے، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے، بے برکتی اور بیماریاں ہیں، ان تمام کو آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتانے چلتے ہیں، جن کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور کیوں صدقہ دیا جاتا ہے، اور اس کو دینے کے کیا کیا فائدے ہیں. اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں. کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، کوئی حادثہ لاتی ہے، کوئی رزق کی تنگی. لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے، بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی. صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت بڑھتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دوا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا. نمبر 1، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو اور دانہ ڈالنا. بابا فرید شکر گنج رحمہ اللہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے. چڑیاں اس چیز پر یقین رکھتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے. جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا فرمائے گا. جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل بھی اور پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا. اور چڑیوں کا بھی یہی توکل ہے، اور آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی. اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ رزق کی اس پر تنگی ہے، اس پر غربت آئی ہوئی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے. تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کے نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے. سب سے پہلے پرندوں کو اگر اس کی توفیق ہے تو دانہ ڈالے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پانی ضرور ڈالے. اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کے تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی اور نیک باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.